بدلتا ہے جہاں 100 مرتبہ لکھا مقدر کا مقدر ہے اے عزیزان گرامی آل اطہر کا مقدر ہے اے عزیزان گرامی آل اطہر کا قسم اللہ کی ہر حال میں جنت کا ضامن ہے قسم اللہ کی ہر حال میں جنت کا ضامن ہے وسیلہ 5 کا 12 کا 14 کا مرتبہ لکھا نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے کہ لا حاصل امید فیض ہے بے فیض کے غرب سے خدا تک جانے والوں راستوں کو ڈھونڈنے والوں خدا تک جانے والوں راستوں کو ڈھونڈنے والوں ملیں گے 5 سے 12 سے 14 سے 72 سے اگر اے مرد مومن فکر ہے کچھ روز محشر کی اگر اے مرد مومن فکر ہے کچھ روز محشر کی تو چاہت کر پیمبر کی وسیع کی ابن حیدر کی دل ظلمت کدا کو نور سے پر نور کرتی ہے دل ظلمت کدا کو نور سے پر نور کرتی ہے عقیدہ 5 کی 12 کی 14 کی 72 کی اگر اے مرد مومن مرثیے کے چند من دیکھیں گے بھائی اچرا مکھ پر ڈال کے سورا باپ کو ڈھونڈے ہار کے سورا روئے ڈالے مار کے سورا نام بھیجیورا وار کے سورا کہتی ہے صورت بسی ہے من میں جائے بسے کونے من میں کہتی ہے صورت بسی ہے من میں جائے بسے ہو کونے بن میں اڑے ہے تمہارے غم میں ہیرا نکلے ہے تم بن مورا جیرا آؤ کہاں ہو اکبر بیارا کھاؤ وہاں تو یا پیو نیارا یا مجھے اپنے پاس بلا لے اے مورے بھائیا گے سو والے ہے
मैं को तुम भी सिधारे, बहना कहो अब किसको गुहारे, तुम न आए चल कर पैरा जो मैं लेती तुमरी बलैया, ऐ मोरे बीरन भैया न माने, गुरु ते सलूके तोरे पुराने, छोड़े जो यहाँ है बानो अमाने, वो मोरे रहते गए सरोवर ने, आंसुअन से मुँह धोवत होंगे, देख के उनको रोवत हो, झूला नजर जो खाली है आता, और भी मोरा जिया रह जाता, कोई जो डोरी है हिलाता, कहती हूँ किसको तू है सोला, डोरी हिलाता क्यों तू यहाँ है, झूलन वाला इसमें कहाँ है, अचरा मुख पर। सलवार। इश्क़े मौला में तो हर रौल दिए जाते हैं, इश्क़े मौला में तो हर रौल दिए जाते हैं, वहाँ भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं, वहाँ भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं, और हाथ मातम के लिए कब्र में आज़ाद रहे, और हाथ कब्र में मातम के लिए आज़ाद रहें, इसलिए बंद कफन खोल दिए जाते हैं। सलवार। मौला अब्बास फरमाते हैं, क्या कहा शाह अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, क्या कहा शाह अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, आप कूज़े को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ मेरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, सोचते हो कि मेरे दर से कुछ मिलेगा कि नहीं, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, क्या मेरे बाबुल हवाइज होने का लक़ब भूल गए, क्या मेरे बाबुल हवाइज होने का लक़ब भूल गए। सलवार। मौला अब्बास के पास एक शख्स आता है, फरमाता है मुझे आपसे जंग करनी, तो मौला अब्बास इस पे फरमाते हैं, शेर खुदा का शेर कहाँ ये गज़ाल, शेर खुदा का शेर कहाँ ये गज़ाल, नादे अली कहाँ ये हरफे पायमाल, शामी जबीन कुफ्र के खतराते इल्फयाल, कौसर के मालिकों से करे बात ये मजाल, क्या भूल गए हो, क्या भूल हो गई ये समझोगे देर से, क्या भूल हो गई ये समझोगे देर से, अरे जंगल में लड़ने आए हो वो भी तुम शेर से। सलवार।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين صلوات محمد وآله. کائنات کے ہر فرد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پیغامات رسانی کا سلسلہ جاری کیا. اسی وجہ سے آپ کو پیغمبر بھی کہا جاتا ہے اور اس پیغمبر آخر نے اللہ کے کلامات کو پیغامات کو ہم تک ویسا ہی پہنچایا جیسا خدا چاہتا تھا. اس میں کہیں سے کوئی شک و شبہے کی بات نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن مجید کے لیے اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن میں کسی شک و شبہے کی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں شک کی گنجائش ہے اور نہ نبوت و رسالت میں شک کی گنجائش ہے. جو یقین جو عقیدہ قرآن کے لیے ہے وہی یقین و عقیدہ رسالت ماپ کے لیے. ذرا بھی ذات پیغمبر اسلام میں یا اقوال پیغمبر اسلام میں یا پیغامات پیغمبر اسلام میں شک کیا جائے گا وہیں سے ایمان رخصت ہو جائے گا. نہ قول پیغمبر اسلام میں کوئی شک کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے ہے. قرآن بے مثل ہے، پیغمبر کی ذات بھی بے مثل ہے. یہ جملہ اپنے ذہنوں میں یاد رکھیے گا. قرآن بے مثل ہے، پیغمبر اسلام کی بھی ذات بے مثل ہے. نہ قرآن کی مثل کوئی لا سکا نہ پیغمبر کی مثل کوئی لا سکا. لیکن یہاں رک کر ایک پیغام آپ کی خدمت میں ضرور دینا چاہوں گا کہ جب قرآن مجید کا جواب کوئی نہ لا سکا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ کی طرف سے یہ چیلنج بھی ہوا کہ تم ایک سورہ بھی اس کے مقابل میں لے آؤ. پورا سورہ نہیں لا سکتے، ایک آیت لے آؤ. جبکہ یہ چیلنج کن کے درمیان کیا گیا؟ جو عربی زبان کے ماہر تھے، جن کی لینگویج ہی عربی ہے، وہ بھی اس سے باز رہے اور نہیں لا سکے اور کہہ دیا کہ یہ کلام مخلوق نہیں ہے، کلام خالق ہے. تو اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کی طرف کا ہوگا وہ بے مثل ہوگا. صلوات علی محمد و آل محمد.
تو صرف اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کی طرف کا ہے دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی. تقابل اس سے ہوتا ہے جو ہم وزن ہو، جو اس کے جیسا ہو. جو تنہا ہے اس کا مقابلہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری قرآن، دوسری کتاب لائی نہیں جا سکتی. قرآن مجید تنہا ہے. جب قرآن تنہا ہے تو ذات پیغمبر اسلام بھی تنہا. اور پھر اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا کہ جو بھی پیغمبر سے ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا قرآن ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے بھرے مجمع میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھو قرآن کے مقابلے میں جب کوئی نہیں آ سکتا تو پھر اس کے مقابلے میں بھی کسی کو نہیں لانا جو قرآن کے جیسا ہو، جو کعبے کے جیسا ہو، جو رسول کے جیسا ہو. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ رسول کے مثل کوئی نہیں ہے، مگر شب ہجرت نے آگے بڑھ کر بتایا کہ ہے. تمہیں ویسا ہی چاہیے نا جیسا پیغمبر ہیں. تو نہ کسی مسلمان کی آنکھ، کسی مسلمان کی زبان کہہ رہی تھی، نہیں. کون دیکھ رہا تھا؟ کفار مکہ دیکھ رہے تھے. کس وجہ سے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو ختم کر دینا ہے، مار دینا ہے جان سے. ایک قبیلے کا بھی شخص نہیں، کئی قبیلوں سے جمع کیے ہوئے یہ کفار مکہ ہیں. ارادہ یہ ہے کہ پیغمبر کو مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے. کیوں؟ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہم انہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے. رات آئی، اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی آپ اب مکے سے مدینے چلے جائیے. اب مکے میں آپ کو نہیں رہنا، آپ مکے سے مدینے چلے جائیے. وہ اسی دن سے ہجری شروع ہوا. اب تھوڑا سا جس کا حساب کتاب مضبوط ہے وہ جوڑ لے. یہ کب سے کتنے دن پیچھے کی بات ہے؟ یہ 1400 کتنا چل رہا؟ 1441. یہ 1445 ہے. 44 ابھی جب چاند نکلا تو چلا گیا. یہ 45 2023 میں 1445 سال پہلے جب ہجری کا وجود نہیں تھا، پیغمبر نے ہجرت کیا، ہجری وہاں سے شروع ہوئی. مکے سے پیغمبر مدینے کی طرف آ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ اب آپ مکے سے مدینے چلے جائیے. پھر کہ اپنے بستر پہ آپ علی کو سلا دیجیے. اچھا کیا بغیر سلائے ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کہتا کہ آپ اپنا پورا خانوادہ لیجئے اور یہاں سے شفٹ ہو جائیے مدینہ. اللہ حفاظت کرتا. ویسے ہی جیسے بدر میں، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی فرشتوں کو بھیج کر. اچھا یہ تو تاریخ اسلام سارے افراد مانتے ہیں، ہسٹری ہے، اور جو ہسٹری پڑھے گا وہ مانے گا. ملائکہ جنگ کر رہے تھے جنگ بدر میں.
کفار مکہ جنگ کر رہے رسول اللہ سے، اور ادھر سے آواز یہ آ رہی ہے محمد آپ نے کتنے علی رکھے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہم جدھر نظریں اٹھا رہے ادھر اسے علی کو دیکھ رہے ہیں۔ لڑ کون رہے؟ ملائکہ۔ اللہ نے بدر میں مولا کائنات کی شکل میں بھیجا کسے؟ ملائکہ کو۔ تو یہ تو بدعت اللہ نے کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پیر کے وہاں سے مکے سے رسول اللہ نکلے اور کہا کہ اپنے بستر پر علی کو سلا دیجئے۔ علی کو اللہ کے نبی نے اپنی چادر دے دی اور وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور کہا کہ ایک مشت خاک اٹھائیے اور کفار مکہ کی طرف آپ پھینک دیجئے، انہیں دکھائی نہیں دے گا۔ کیا اللہ کے نبی اس کے محتاج تھے؟ یہ خاک اٹھانا اور پھینکنا؟ اللہ 5-6 ملک کو بھیجتا تندرست قسم کے، اور وہ اپنے گھیرے میں لے لیتے اللہ کے نبی کو اور لے کر کہتے کہ چلیے ہم پہنچا دے رہے مدینہ۔ یہ کیا کریں گے؟ ایک ملک اگر اپنی پر کی ہوا دے دیتا تو ان کی ہوا نکل جاتی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ایک مشت خاک اٹھائیے کفار مکہ کی طرف پھینکیے۔ اللہ کے نبی نے پھینکا۔ یہ مٹی پھینکنے کا کچھ کنسپٹ تو ہونا چاہیے۔ وہ یاد رکھیے، شاید یہ جملہ آپ کے دلوں تک اتر جائے۔ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب ابو تراب کو سلا دیا جائے تو تراب سے کام چلا لیا جائے۔ صلوات میں محمد وآل سو گئے، نبی چلے گئے۔ اب وہ روایتوں کی وادیوں میں نہیں جانا چاہتا۔ پیغمبر ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ کفار مکہ صبح ہونے تک کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو ایسا کا کام ختم کرو، نبی سو رہے ہیں، کام ختم کرو۔ کہ جلدی کس بات کی ہے، صبح دیکھ لیں گے۔ نبی سو رہے ہیں، صبح دیکھ لیں گے۔ انتظار کرتے رہے، صبح ہو گئی، کہا نبی اٹھ نہیں رہے۔ گھر کے اندر کفار مکہ داخل ہوئے، چادر ہٹائی تو حواس باختہ ہو گئے سب کے سب۔ ارے یہ کیا؟ ہم نے تو یہاں رسول کو سوتا ہوا دیکھا تھا، اب دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ امامت اور رسالت میں کیا فرق ہے۔ وہ ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، یاد رکھنا اس بحث میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحشب ہجرت میں لے جا کر چادر اٹھا کر دکھا دے کر بتا دیا کیجئے کہ امامت اور رسالت میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ چادر اوڑھ لے تو رسالت ہے، ہٹا دے تو امامت۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک چادر کا ہی تو معاملہ تھا۔ کفار مکہ یہ کہتے رہے رات بھر کہ رسول سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، تو یہ تو شب ہجرت بات طے ہو گئی کہ نبی کے جیسا اگر کوئی ہے تو وہ تنہا ذات علی ابن ابی طالب ہے۔
جس نے شب ہجرت سو کر رسول کی جان بچائی اور اللہ نے فخر و مباحات بھی کیا. قرآن مجید کی آیت نے یہ پیش کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اسی رات یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ سنو، اللہ علی میں جو سودا ہو رہا ہے، کائنات کا کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے کچھ سودا کیا ہو. یا تو امیر المومنین سے کیا ہے یا پھر مومنین سے کیا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. میں اپنے تلاوت کردہ آیت کے قریب آ گیا. سودا دو سے ہوا، یا تو شب ہجرت مولا کائنات سے اور یا پھر مومنین سے. ظاہر سی بات ہے جب امیر المومنین سے سودا ہوگا تو پھر وہ سودا بھی منفرد ہوگا. اس سودے کی انفرادیت کیا ہے؟ اس سودے کی انفرادیت یہ ہے کہ علی نے اپنا نفس اللہ کو دیا، اللہ نے اپنی رضا علی کو دے دی. یہی ہے مفسرین نے لکھا. اب مومنین سے سودا کس چیز کا ہوا؟ اللہ کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. کل تک میں نے یہاں تک پڑھا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے. کن سے؟ مومنین سے. کیا خریدا؟ انفسهم واموالهم، ان کے نفس کو اور ان کے مال کو. بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں انہیں جنت دے دی. مومن کو نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی. توجہ چاہ رہا ہوں. نماز کے لیے جنت ملے گی. اگر نماز قیمت ہوتی جنت کی تو پھر سب سے زیادہ جنت اسے مل جاتی جو تاریخ اسلام کا ابو موسیٰ اشعری ہے. عابد شب زندہ دار. روزے کے بدل میں جنت ہے، حج کے بدلے میں جنت ہے. اگر حج کے بدلے میں جنت ہوتی تو ہر حاجی مالک جنت ہوتا. لیکن پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ابو بصیر کہتے مولا حاجیوں کا بڑا مجمع ہے. کہ یہ مجمع دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ جی مولا. ابو بصیر عجب نام ہے نا. ابو کہتے ہیں باپ کو، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے. دیکھنے والوں کے بعد مگر ہیں نابینا. مولا نے دست اقدس آپ کی آنکھوں میں پھیرا کہ اب دیکھو. اب جو آنکھیں کھولی تو کہتے ہیں مولا قیامت خیز منظر ہے. کیا ہوا؟ کہ انسان کم ہے جانور زیادہ ہیں. کبھی تو تم کہہ رہے تھے بہت مجمع ہے. کہ جی مولا. کہ اب دیکھو کہ انسان کم ہے جانور زیادہ ہیں. ابو بصیر آپ کو میرا سلام. ہم تو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ انسانی خول میں جانور بھی ہوتے ہیں. یہ
یہ تو آپ نے بتا دیا. جانور فقط چوپائے کو نہیں کہتے, وہ چوپائے کہیں بہتر ہیں ان دو پایوں سے. وہ چوپائے کہیں بہتر ہیں ان دو پایوں سے, اور کہیں نہیں بہت بہتر ہیں. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بالخصوص نوجوانوں کے, اس لیے بہتر ہیں کہ وہ ان چوپایوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حلال کیا ہے, وہ وہی کھاتے ہیں جو ان کے لیے ہے. مگر یہ دو پائے ایسے ہیں جو دیکھتے ہی نہیں کہ کیا کھا رہے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. انہیں تو جس کا مل جائے, جس کا مل جائے ایسا کھا لیتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں آتی, ڈکار بھی نہیں آتی. کھا لیں گے, ٹوپی پہن لیں گے, کرتا پجامہ پہن لیں گے, اور پہنچ جائیں گے مسجد کی اگلی صف میں. میاں یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی سوچا اللہ غصبی مصلی پر نماز قبول نہیں کرتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. غصبی مصلی پر نماز قبول نہیں. غصبی پانی سے وضو صحیح نہیں. اب پانی صحیح بھی ہو, آپ کے وضو کا پانی اگر کسی دوسرے کی زمین پہ جا رہا ہے اور وہ راضی نہیں ہے, تب بھی وضو باطل ہو جائے گا, تب بھی وضو باطل ہو جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میاں, وضو کا پانی دوسرے کی زمین پہ چلا جائے تو وضو باطل ہو جائے. پورا غسل دوسرے کی زمین پہ ہو رہا ہے, غسل بھی صحیح سمجھ رہے ہیں, نماز بھی صحیح سمجھ رہے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. غصبی مصلی پر نماز نہیں. ٹھیک, غصبی لباس میں نماز درست نہیں. اچھا سب کچھ ٹھیک تھا, ایک بٹن میرا غصبی تھا. مولوی صاحب نے ٹوکا بھی, یا کسی نے ٹوک بھی دیا, مولانا شمشاد صاحب ارے جو ایک بٹنوا لگائے ہوئے ہیں آپ, یہ تو دوسرے کا ہے. اور ہم یہ کہتے ہوئے چل چھوڑ رہے یار, ایک بٹن نہ ہے, ایسے کیا ہو جائے گا, ایک بٹن سے کیا ہو جائے گا. یہ ہم جانتے ہیں کیا ہو جائے گا, سب ہو جائے گا, نماز نہیں ہوگی. ایک بٹن نے نماز ختم کر دیا. یہ ساری چیزوں ہمارے سامنے ہیں, مگر کبھی یہ غور نہیں کیا کہ جس کھانے سے میرا لہو بنا ہے, جس کھانے سے میرا خون بنا ہے, کھانا غصبی, کھانے کا سامان غصبی, لقمہ غصبی, کھایا غصبی, خون بنا تو جسم میں خون غصبی. توجہ چاہ رہا ہوں, خون غصبی. یہ خون دماغ تک گیا, آنکھ تک آیا, کان تک آیا. اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غصبی خون کا نتیجہ یہ ہوتا ہے حسین حسین سناتے رہیے, حسین حسین کہے گا, حسین والا کام نہیں کرے گا. صلوات محمد وآل محمد. یہ خون کا اثر کرے گا, برین کام نہیں کرے گا کہ ہمیں نام حسین کا لینا ہے یا حسین کا کام کرنا ہے.
حق سناتے رہ جائیے، کان سے آواز جائے گی۔ اللہ کے نبی تو یہی کر رہے تھے، اللہ کا پیغام سناتے سناتے جب نبی تھک گئے تو اللہ نے کہا میرے نبی ان کو چھوڑ دیجیے۔ کیوں؟ آپ یہ نہیں سمجھیں گے، ہم نے ان کی آنکھ پہ، ان کے کان پہ اور ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے، نہ اب یہ سنیں گے نہ سمجھیں گے نہ یہ دیکھیں گے۔ خدا آنکھیں تو ہیں، دیکھ تو رہے ہیں، آواز قدرت آئے گی یہ دیکھیں گے، مگر انہیں نہ ہم دکھیں گے، نہ میرا دین دکھے گا، نہ میرا نبی دکھے گا، نہ میرے رہبران دکھیں گے، نہ میرے احکامات دکھیں گے۔ یہ فقط دنیا دیکھیں گے ویسے ہی جیسے جانور دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایسے لوگوں کی تفصیل اللہ نے یہ بیان کر دی کہ کچھ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، انہیں زندہ نہ سمجھنا، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کا، جن لوگوں نے اپنی زبان کا، جن لوگوں نے اپنے کان کا، اپنے دماغ کا استعمال اللہ کے لیے کیا، جنہوں نے حلال غذائیں کھائی، جنہوں نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، وہ منو مٹی کے اندر سو بھی گئے تو اللہ نے خبردار دے کر یہ کہہ دیا، خبردار خبردار، انہیں تم مردہ نہ کہنا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ رزق دے کے بتا رہا ہے، زندگی دلیل ہے رزق کی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ فقط دیکھنا زندگی نہیں ہے، فقط سننا زندگی نہیں، بولنا زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنے وسائل پیدا کیے، صرف ایک وجہ، وہ چاہتا یہ کہ تم باعزت رہو۔ تمہارے لیے اللہ نے عزت کے وہ اسباب فراہم کیے ہیں جو دوسروں کو میسر نہیں ہیں۔ کسی کے پیچھے 2 باڈی گارڈ رہے، گن لیے ہوئے، معاشرہ اسے کیسے دیکھتا ہے؟ جلدی نزدیک سٹنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ سے لوگ، ہم جیسے لوگ تو اور ہمت جتا ہی نہیں سکتے۔ بڑی عزت ہے نا، کیوں؟ 2 باڈی گارڈ لے کے چل رہے ہیں، باڈی ان کی ہے، توجہ چاہ رہا، باڈی خود کی ہے، گارڈ دوسرا ہے، یعنی ان کی باڈی کو وہ گارڈ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہے کے لیے نہیں، کسی طرح کا کوئی خطرہ آئے گا تو وہ بچا لے گا۔ تصور یہی ہے نا، کوئی خطرہ آئے گا تو بچا لے گا۔ پتہ یہ چلا صاحب کہ وہ خود خطرے میں ہے، وہ خود خطرے میں ہے، وہ کیا بچائے گا؟ اللہ نے تو ہمیں اور آپ کو ایسا باڈی گارڈ دیا ہے، ایسا باڈی گارڈ جو ہمہ وقت ہمارے ساتھ رہتا، ہمیں بھی بچاتا ہے، مگر ہمیں یقین نہیں۔ ابھی پتہ یہ چلے کہ حسن پورہ میں کہیں 4-5 فرشتے اتر آئے ہیں، 4-5 فرشتے اتر آئے ہیں، مشکل سے یہاں 2-4 آدمی بچیں گے۔
سب دوڑ کے چلے جائیں گے فرشتہ دیکھنے. جبکہ اللہ نے سب کو دو دو دیا ہے. کبھی محسوس کیا کہ اللہ نے ہم کو دو فرشتے دیے ہیں, ایک داہنی طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے. یہ کاہے کے لیے دیا اللہ نے؟ دعائے کمیل میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے, اور میں 10-5 منٹ اور, اس لیے کہ ایام عزا کی مجلس ہے, اور جانتے ہیں کہ صاحب اختصار معنی میرے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے, واقف ہیں مجھ سے آپ اور ہم آپ سے واقف ہیں. بہرکیف گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. مولا کائنات نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگار تو نے کرامن کاتبین کو ہمارے ساتھ لگایا ہے, اور تو بھی ہماری نگرانی کر رہا ہے. تو بھی ہماری نگرانی کر رہا ہے. اللہ ہمارا نگراں, دو فرشتوں کو بھی لگا دیا. ایک کو کہا اس کی بدی لکھو, دوسرے کو کہا اس کی اچھائی لکھو. ہوتا ہے نا, جب جرم ہو جاتا ہے یا ملزم بنا دیا جاتا ہے تو تھانے میں ڈائری نہیں لکھنے کے لیے گھوس دیا جاتا ہے. صاحب ڈائری مت لکھیے گا, اگر ڈائری لکھا گئی تو پورے پھنس جائیں گے. پتہ چلا ڈائری لکھنے والے نے کہا کہ نہیں ہم تو مچ کے لکھیں گے ڈائری آپ کی. ڈائری جتنی سخت لکھی جائے گی کیس اتنا سخت بنتا چلا جائے گا. تھانے کی ڈائری نہ لکھی جائے, اس لیے صاحب کچھ لے لیجئے. روز ڈائری لکھا رہی ہے, اس کی فکر نہیں ہے. روز ڈائری لکھا رہی ہے. اب یہ تو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے کون والی ڈائری کتنی بھری ہے. اچھی والی ڈائری یا بری والی ڈائری, وہاں تو کوئی گھوس چلنا نہیں ہے, وہاں کسی کا گھوس کچھ نہیں چلنا ہے. کوئی سفارش چلے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس بات کا گواہ خدا ہے اور فرشتہ ہے وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی. اس لیے کہ اب وہ بات عدالت الہیہ میں جائے گی. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو سلام کر کے کہو جس مولا نے یہ گزارش کرنے کی عادت ہمیں دلا دی. مولا فرماتے پروردگار میرا حساب اپنے فضل سے کرنا, اپنی عدالت سے نہ کرنا, اپنے عدل سے نہ کرنا, اس کی عدالت سے ڈریے. جو ایسا عادل حقیقی ہے جس کی عدالت کا انداز یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے ولی نے عدالت الہیہ کا منظر کھینچ کے رکھ دیا کہ جب گفتگو کے لیے, بات کرنے کے لیے کوئی آ گیا تو چراغ بجھا دیا. کیوں؟ مولا اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, نہیں کیا. پیغام دینا تھا. ہم لوگ جس علی ابن ابی طالب کے اوپر اپنا پورا عقیدہ رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, وہ میرے آقا و مولا ہیں, ان کی ایک عادت تو اپنے اندر پیدا کر لیجیے. وہ کیا؟ کسی چیز کو ضائع نہیں کریں گے.
پورے ایام ازا کے لیے تمام اہل ازا کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ طے کر لیں کسی چیز کو ضائع نہیں کریں گے. اور ہم لوگ اتنی قیمتی چیز کو ضائع کر دیتے ہیں جس کی امتحانی، اور اس چیز کا نام ہے وقت. جتنی دیر ہم مجلس کا انتظار کرتے ہیں اتنے دیر میں مجلس ہو جاتی ہے. اعلان 8 بجے کا ہے، چلیں گے. ابھی مولانا تو فضائل پڑھ رہے ہیں، ابھی مولانا تو اب مسائل پر آئے ہیں، چلیں گے. میاں گھر پہ بیٹھنے سے سوا موبائل چلانے کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں آنے سے روح بھی تازہ ہوگی، حسن عمل بھی ملتا رہے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. طلحہ و زبیر دونوں آئے مولا کی خدمت میں، گفتگو کرنی تھی. مولا نے بجھا دیا چراغ، گھر کا چراغ منگایا اور منگا کر کہا کہ جی کہیے کیا بات ہے. کہ مولا بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ گھر سے منگایا. کہا یہ بیت المال کا چراغ تھا، یہ میرا ذاتی چراغ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جس علی ابن ابی طالب سے ہمیں شفاعت کی امید ہے، جملہ پہنچ جائے تو دل میں بسا لیجیے گا. جس علی ابن ابی طالب سے شفاعت کی امید ہے وہ علی یہ درس دے رہے ہیں کہ بیت المال کا چراغ علی جلا کر گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. بیت المال کا چراغ جلا کر علی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. یہاں امام کا مال لے کر پوری زندگی گزار دی جا رہی ہے. صلوات محمد و آل محمد. اس علی سے امید ہے شفاعت کرا دیں گے. جائیے نا، پہنچیے پہلے وہاں، کرائیں گے شفاعت مولا. جب پوچھیں گے کہ یہ بتا کہ تو نے میرا مال کس حق سے کھا لیا. مولا وہ تو ابا دے کے گئے تھے. اچھا ابا چھوڑ کے گئے تھے، وہ ابا کا مال تھا. ابا کو کس نے دیا؟ کہا دادا نے. اچھا دادا نے دیا، دادا کو کہا ان کے ابا نے. کہا اچھا مال دیا تھا تو اس کے ساتھ دستاویز بھی دیا تھا؟ دستاویز بھی دیا تھا نا. کہا ہاں. اس میں کیا لکھا تھا؟ کہا اس میں میرے مورث اعلیٰ نے لکھا تھا کہ یہ پوری جائیداد ہم وقف کر رہے ہیں امام علیہ السلام کو، امام زمانہ کو، اور اس سے جو انکم ہوگی وہ رمضان میں افطاری جائے گی، مسجد میں چونا کاری ہوگی، پیش نماز کو پیسہ دیا جائے گا، یتیم کو اتنا دیا جائے گا، غریب کو اتنا دیا جائے گا، اتنے سے مجلس ہوگی، اتنا تبرک آئے گا، اتنے سے ذاکر کو دیا جائے گا، اتنے سے فرش ہوگا، اتنے سے مومنین کا اعتبار. ساری شرطیں لکھ کر دیا تھا نا. کہا ہاں لکھ کر دیا تھا، لیکن مولا ہم کیا کریں کہ ہم نے تو کھا لیا. کہا پھر تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو نے کھا لیا، دوسرے نے مار دیا. تو نے کھا لیا، دوسرے نے ہمیں مار دیا. تو میرا قاتل تو بھی ہے، میرا قاتل وہ بھی ہے. قاتل کو نہ علی بخشے گا نہ خلی کا خدا بخشے گا. صلوات در محمد و آل محمد. ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا مولا کائنات کے زمانے میں. اس نے کہا کہ مولا میں نہیں تھا اور کچھ امانتیں میرے والد کے پاس تھیں جس سے میں خبر نہیں رکھتا.
کہ والد نے کہاں رکھا. جب میں لوٹ کر آیا تو والد کا انتقال ہو چکا تھا. کہ پھر کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ وہ مال میں لے لوں. میرے والد کا. کہ ٹھیک ہے میں تجھے پتہ بتا دیتا ہوں, جا چلا جا. کہاں؟ وادی السلام. جا کر اپنے والد کو سلام کر اور ان سے پوچھنا کہ وہ مال کہاں رکھا آپ نے, جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ کہاں رکھا آپ نے. کہا ٹھیک. گیا وادی السلام, جا کر اس نے سلام کیا, والد کا نام لے کر پکارا. آواز آئی, ہاں میرے فرزند بولو. کہا ابا وہ سب مال کہاں رکھ کے آئے ہیں؟ کہا فلاں جگہ. بتایا کہ وہاں ایک درخت ہے, اس درخت کی جڑ میں میں نے اسے چھپا دیا ہے, جا کر اسے نکال لے. وہ گیا, جا کر نکال کے لے آیا. آیا مولا کو خبر کیا, مولا وہ سب مال مل گیا. کہا یہ بتا کہ وہ سب تیرا ہے یا کسی کی امانتیں بھی ہیں؟ کہا مولا یہ تو نہیں پوچھا ابا سے, وہ سب میرا ہی ہے یا اس میں کچھ امانتیں بھی ہیں؟ کہا اچھا ٹھیک. وہ گٹھی میرے پاس لے گیا, مولا کی خدمت میں لے کر آیا. مولا نے نشاندہی کر دی, یہ چیزیں یہ امانت ہیں اور یہ بقیہ تیرا ہے, لے جا کر ان کے وارثوں تک تو انہیں پہنچا دے. وہ شخص گیا اور سب کی امانتیں ان کے گھروں تک پہنچا دیا. پہنچا کر آیا مولا کی خدمت میں, پھر سلام کیا. کہ مولا میں نے پہنچا دیا. کہ اب تو بری الذمہ ہو گیا, اب تو بری الذمہ ہو گیا. کہ مولا اگر نہیں دیتا تو؟ کہ اگر تو نہیں دیتا تو تیرا باپ بھی گرفتار عذاب ہوتا اور تو بھی گرفتار عذاب ہوتا, اس لیے کہ اس نے امانت کو ریفائن کر کے نہیں چھوڑا تھا. وصیت میں لکھا نہیں تھا کہ کتنا تیرا ہے کتنا غیر کا ہے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا روز وصیت لکھا کرو تاکہ بچے مصیبت میں نہ پھنس جائیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وصیتیں لکھا کرو. اور یہ روش رہی ہے ہر امام کی. اور وصیتوں پر عمل نہ کرنا باعث عذاب ہے. جناب مسلم نے بھی وصیتیں کی تھی, دربار میں کھڑے ہو کر جناب مسلم نے وصیتیں کی تھی. میرا قرض میری تلوار اور میری زرہ بیچ کر ادا کر دیا جائے, مگر ادا نہیں کیا گیا. مولا حسین نے زمین ہبہ کرتے ہوئے قبیلے بنی اسد کو وصیتیں کی, میرے زائرین کو میری قبر کا پتہ بتا دینا, انہیں 3 دن مہمان رکھنا. زائرین حسین کی مہمان نوازی کرنا بڑا اجر کا کام ہے, بڑے ثواب کا کام ہے. زائرین کی خدمت کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جس کے پاس دولت نہیں ہے مگر دنیا کی تمام نعمتیں زائرین کے لیے حاضر رہتی ہیں فری. جس کے پاس تیل کی دولت بھرمار ہے وہاں حاجیوں کو پانی بھی خرید کے پینا پڑتا ہے. ارے مسلمان ہونے کے ناطے ہی صحیح کم از کم حاجیوں کی خدمت میں پانی تو فری کر دو. لیکن خصلت جانے والی نہیں ہے. صفین میں فرات پہ نہر پہ قبضہ تھا, علی والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا, لیکن جب مولا کائنات کے سپاہیوں نے صفین کے نہر پہ قبضہ کر لیا تو سب نے ایک رائے ہو کر کہا کہ اب ہم بھی پانی نہیں دیں گے.
لیکن مولا کا حکم یہ ہوا کہ نہیں، پانی سب کے لیے ہے۔ کہا مولا وہ تو نہیں دے رہے تھے۔ کہا پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس علی کا نام اور اسی علی کے بچوں پہ کربلا میں پانی بند کر دیا گیا۔ بہت سارے کربلا میں ایسے لوگ تھے جو صفین میں تھے، صفین کی جنگ لڑے ہوئے تھے، وہ کربلا میں بھی تھے، صفین کو جاننے والے بھی تھے دونوں طرف سے۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب نے صفین میں نہر پہ قبضہ ہونے کے باوجود پانی فری کر دیا؟ ان کے کانوں میں صدا نہیں جا رہی تھی التش التش التش، صدائیں جا رہی تھی، مگر نہیں، حسین کے بچوں کی آواز پہ کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر خدا اس ملک کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ اس ملک میں جس کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں ہے مگر حسین سے ہے، شربت نظر کرانا، مولا حسین کی خدمت میں پانی پیش کرنا، کہ انسانیت کا ملک ہے، اس ملک میں انسانیت پہلے ہے۔ مولا حسین جن کی قربانی ضائع نہیں ہو سکتی، حسین میدان کربلا میں، اور ایسے ایسے انصار حسین ہیں جن کی طرف دنیا اگر غور کر لے۔ کیا تھا جناب وہب کلبی؟ کون تھے؟ شادی کر کے لوٹ رہے ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ماں نے دیکھا یہ کس کے خیمے ہیں جو نور نکل رہے ہیں خیموں سے، وہاں جاؤ، جا کر پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں۔ وہب کلبی آئے مولا حسین کی خدمت میں، مولا حسین کو دیکھا، پوچھا، مقصد پوچھا، سفر کا مقصد پوچھا، اور پھر ایسے ہو گئے کہ جیسے لگتا ہے برسہا برس سے حسین کو جانتے تھے۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی سے کہہ دیا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ سوجن پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم قتل ہو جائیں گے، تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ کہ پھر؟ کہ خیمے جلا دیے جائیں گے۔ کہ پھر؟ کہ چادریں چھین لی جائیں گی۔ کہ پھر یہ رسول کی بیٹیاں نواسیاں یہ کہاں جائیں گی؟ کہ یہ سب قید کر لی جائیں گی۔ تو وہب کلبی سے زوج وہب کہتی ہے وہب کیا رسول کی نمازیوں سے زیادہ محترم ہے؟ کیا رسول کی بیٹیوں سے نمازیوں سے زیادہ احترام میرا ہے؟ وہب جو حشر ہو اب ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ اسی طرح سے، اسی طرح کے جذبات ہمیں کہاں ملے؟ ہمیں وہاں ملے جو بے وفائی میں وہ شہر مشہور ہے، یعنی کوفہ۔ کوفے سے بہت سارے شہدائے کربلا ہیں۔ کوفہ فقط ایسا نہیں کہ مکمل بے وفا تھا، کچھ ایسے وفادار بھی تھے جس کوفے نے مختار ثقفی جیسا وفادار پیدا کیا۔ ایسے بھی وہب کلبی کی ماں جس وقت فوج یزید نے سر وہب کلبی کو قلم کر لیا تو سر کو اٹھا کر فوج حسین کی طرف پھینک دیا اور یہ کہا کہ لو یہ سر واپس کر رہا، میرا سلام وہب کلبی کی ماں کو۔
وہب کلبی کی ماں نے وہ سر اٹھایا اور اٹھا کر پھر لشکر یزید کی طرف پھینک کے یہ کہا ہم جو حسین پہ وار دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. یہ خواتین کا ہے، یہ خواتین کی ہمت. اور اسی طرح کی ایک اور خاتون جو جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ، خط ملتے ہی کیا پوچھا؟ حبیب کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا. کیا لکھا؟ کہا مدد کے لیے بلایا. کہا حبیب ارادہ کیا ہے؟ کہا میں تمہارا سوچ رہا ہوں. کب آئے ہو حبیب؟ فرزند زہرا تمہیں مدد کے لیے بلایا اور تم میرا سوچ رہے ہو. حبیب یہ چادر لو، میں جا رہی ہوں. حبیب اٹھے، غلام کو حکم دیا گھوڑا فلاں مقام پہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ چھپ کے نکلنا تھا. کوفے کے حالات بہتر نہیں تھے، جگہ جگہ پہرے لگے ہوئے ہیں، کوئی کوفے سے مددگار نہ چلا جائے حسین کے پاس. مگر حبیب تو اسی کے لیے زندگی ملی تھی. حبیب گھوڑے پر سوار ہو کر وارد کربلا ہونے ہی والے تھے کہ مولا حسین علمدار کربلا سے فرماتے بھیا عباس میرا حبیب آنے والا ہے، حبیب کا استقبال کرو. حسین کا لشکر کا علمدار آگے بڑھا، حبیب کا استقبال کیا. حبیب خدمت مولا حسین میں آ کر زمین پہ بیٹھ گئے. مولا سے گفتگو ہوتی رہی. ادھر شہزادی کے انہیں ان کی بیٹی نے جناب فضہ سے یہ کہہ رکھا تھا فضہ در خیمہ سے دیکھتی رہا کرو میرے بھیا کا کیا کیا حال ہے، میرے بھائی کے چہرے کی کیفیت کیا کیا ہو رہی، میرے بھائی پہ کیا گزر رہی بتاتی رہنا. بس مرتبہ فضہ نے آواز دیا شہزادی مبارک ہو حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. فضہ نے جیسے یہ خبر دی کہ فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. ارے فضہ نے جیسے ہی فرمایا اے حبیب علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی. اما سر سے زمین پہ رکھا، خاک کربلا سر پہ آواز دیا آقا یہ نوبت آ گئی. اجرکم اللہ ہاذا دار مظلوم کربلا. بس دو چار جملے اور ختم مجلس. جناب حبیب بن مظاہر نے جس وقت مولا حسین سے جنگ کی اجازت دی ہے، حبیب کو اجازت دیا مولا نے اور حبیب میدان کربلا میں آئے. آنے کا انداز یہ ہے کہ آنکھوں کی بھاؤں کو پٹی سے باندھا، کمر میں پٹکا باندھا اور بازوؤں کو ذرا سا سنبھال کر جب تلوار سونت کر حبیب میدان کربلا میں آئے تو یہی آواز دی اس ضعیف العمر کی ضعیفی نہ دیکھنا. میں حسین کا چاہنے والا، میں آقا حسین کا غلام ہوں، میں دعائے رسول خدا ہوں. عزیز و حبیب جنگ کرتے رہے لیکن آخرکار جب اس بوڑھے مجاہد نے آواز دی یا آقا ہو ادرکنی، اس منزل تک لانے کے لیے یہ تھوڑی سی لفظیں سنا رہا ہوں. حبیب کی خدمت میں حسین آئے، سر کو زانو پہ رکھا، حبیب کے پیشانی کو بوسہ دیا. حبیب جا رہے ہو جاؤ، نانا کی خدمت میں میرا سلام کہہ دینا. اے حبیب ہم سے پہلے کوثر پہ پہنچ جاؤ گے. حبیب کو حسین تلقین کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے قدموں کو سمیٹنا شروع کیا. حسین پوچھتے ہیں میرے دوست کیا تمہارے جسم میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے جو پیروں کو سمیٹ رہے ہو؟ کہا آقا نہیں. کہا پھر کیوں؟ کہا آقا کوئی بیوی میرے پیروں کی طرف چلی. اے حبیب ارے وہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ تمہیں لینے کے لیے آئی ہے. حبیب اماں کو میرا سلام کر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إن لله وإنا إليه راجعون. ما تمس Hey
حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دولارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب، 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 بھولے سے نہ جانا کبھی دریا کے کنارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، پیاسی ہے سکینہ رہے ہر آن یہی جہاں، پیاسی ہے سکینہ رہے ہر آن یہی جہاں، پیاسی ہے سکینہ آن یہی جہاں، پیاسی ہے سکینہ رہے آن یہی جہاں، پانی کا تصور نہ ہو ذہنوں میں تمہارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، گھوڑوں سے گرو رن سے نہ دینا، گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا
رن سے نہ دینا گھوڑوں سے گرو گی تو صدا رن سے نہ دینا دیکھو میں خفا ہوں گی جو ماموں کو پکارے حق کر جائے مادر سے ادا سارے کے سارے حق کر جائے مادر سے ادا سارے کے سارے میں خیموں سے دیکھوں گی جاری کون ہے تم میں خیموں سے دیکھوں گی جاری کون ہے تم میں خیموں سے دیکھوں گی جاری کون ہے تم میں خیموں سے دیکھوں گی جاری کون ہے تم للکار کے پہلے جو بنے سعد کو مارے حق کر جائے مادر بے ادا سارے کے سارے حق کر جائے مادر بے ادا سارے کے سارے وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے حق کر جائے مادر بے ادا سارے کے سارے حق کر جائے مادر بے ادا سارے کے سارے پالا تھا جنہیں گود میں وہ جا بسرن میں پالا تھا جنہیں گود میں وہ جا بسرن میں پالا تھا جنہیں گود میں وہ جا بسرن میں پالا تھا جنہیں گود میں وہ جا بسرن میں اب کون ہے زینب کو جو ماں کہہ کے پکارے حق کر جائے مادر
خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلد آنا، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلد آنا، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلد آنا، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلد آنا، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلد آنا، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلد آنا، سمجھ کے اپنا فریضہ حبیب جلد آنا، یہ خط میں حبیب جلد آنا، یہ خط میں میں جانتا ہوں بڑی زحمتیں اٹھاؤ گے، میں جانتا ہوں بڑی زحمتیں اٹھاؤ گے، ادھر ہی دیکھ رہا ہوں جدھر سے آؤ گے، ادھر ہی دیکھ رہا ہوں جدھر سے آؤ گے، تمہارا تکتا ہوں رستا حبیب جلد آنا، یہ خط میں حبیب جلد آنا، یہ خط میں نگاہ ڈھونڈ رہی ہے ہر ایک کو، نگاہ ڈھونڈ رہی ہے ہر ایک سو تم کو، ڈھونڈ رہی ہے ہر ایک سو تم کو، نگاہ ڈھونڈ رہی ہے ہر ایک سو تم کو، نگاہ ڈھونڈ رہی ہے ہر ایک سو تم کو، بلا رہی ہے محمد کی آبرو تم کو، بلا رہی ہے محمد کی آبرو تم کو، کہیں نہ راہ میں رکنا حبیب جلد آنا، یہ خط میں یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب نبی کے دین پہ آئی ہوئی، نبی کے دین پہ آئی ہوئی مصیبت ہے، نبی کے دین پہ آئی ہوئی مصیبت ہے، تمہاری کرب و بلا میں مجھے ضرورت ہے، تمہاری کرب و بلا میں مجھے ضرورت ہے، ذرا بھی دیر نہ کرنا حبیب جلد آنا، یہ خط میں یہ خط میں شاہ نے لکھا نماز پڑھنی ہے کرب و بلا کے جنگل، نماز پڑھنی ہے کرب و بلا کے جنگل میں، نماز پڑھنی ہے کرب و بلا کے جنگل میں، نماز پڑھنی ہے کرب و بلا کے جنگل میں، نماز پڑھنی ہے کرب و بلا کے جنگل میں، ادا کروں گا تہے تیغ سجدہ مقتل میں، ادا کروں گا تہے تیغ سجدہ مقتل میں، تم اپنا لے کے مصلی حبیب جلد آنا، یہ خط میں
یہ خط میں شاہ نے لکھا مجھے یقین ہے کٹے گا یہاں گلا میرا مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کٹے گا یہاں گلا میرا مجھے یقین ہے کٹے گا گلا یہاں میرا پڑھیں گی فاطمہ رو رو کے مرثیہ میرا پڑھیں گی فاطمہ رو رو کے مرثیہ میرا پڑھے نہ بعد میں رونا حبیب جلد آنا یہ خط میں سمجھ کے اپنا فریضہ حبیب جلد آنا یہ خط میں شاہ نے السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلی جدک و ابیک السلام علیک وعلی امک و اخیک السلام علیکم جميعا شہداء بکربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا سبط الشموس السلام علیک ایها المغفور بعد الطوس السلام علیک یا مغیش الشیط الزوار فی منزدہ السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسردہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب عصر والزمان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ